نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. شہنشین پر تشریف فرما اصحاب علم و فضل، محترم معزز مہمانان کرام اور تھانوی اور حسنی نسبتوں کے حامل اس گلستان کے رنگ برنگے پھولوں، آپ سب کے بیچ آ کر آپ کے اس خوبصورت پروگرام کو سماعت کر کے بلا کسی مبالغے کے قلبی مسرت ہوئی. یہ ادارہ اس صوبے کے نہیں بلکہ ملک کے ان چند اداروں میں شامل ہے یقیناً جسے گراں قدر اور بھاری بھرکم نسبتیں ملی ہوئی ہیں. آپ کا یہاں بیٹھنا بڑی تابناک ماضی سے آپ کو جوڑتا ہے. آپ سے اس ادارے کا مستقبل وابستہ ہے. تو ایک ایسے ادارے میں جسے حاجی عبدالغفور صاحب اور ان کے واسطے سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے اور پھر حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ کی بابرکت میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہو، سرپرستی گراں قدر اور باوقار سرپرستی کا جو دم بھرتا ہو، اس ادارے میں ہم سب کو تو سر کے بل چل کے آنا چاہیے. دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے ام المدارس کہا جائے، اور اس کی شان کو اور اس کی اس مرکزی شان کی بازیافت کے لیے ہم سب کو نئے جوش اور جذبے کے ساتھ مستقبل کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے. ہم سب خوش نصیب ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالکریم صاحب ولی ندوی کی باوقار سرپرستی اور آپ کی قیادت ہمیں دستیاب ہے، میسر ہے، اور آپ کے شانہ بہ شہانہ ان جواں سال اور اولوالعزم عزم و ہمت کی ایک جیتی جاگتی مثال، آپ کے اساتذہ کی ایک مضبوط ٹیم جو شب و روز آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے زبان و بیان کے نوک و پلک کو اور آپ کے قلم کے گرفت کو درست رخ دینے کے لیے ہمتن منہمک ہے. یقین جانیے یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب سے مجھے دعوت نامہ ملا اور یہاں حاضر ہونے کا حکم ہوا، مجھے واقعی بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے دنوں ہم سب آفت و افتاد کے شکار تھے. میں اس کا خود بہت قریب سے اس کا مطلب متاثر ہوا اس سے، لیکن الحمدللہ پھر بھی یہ آپ سب کی بابرکت موجودگی اور کسی اللہ والے کی آہ سحرگاہی اور نفس گرم کا اثر تھا کہ ہم سب محفوظ رہے. لیکن اس کے باوجود اسی سال اس کے چند مہینے بعد اتنا خوبصورت پروگرام آپ طلبہ نے پیش کیا جو واقعی یہ بتاتا ہے کہ ہوائیں چاہے لاکھ مخالف چلیں، لاکھ آندیاں آئیں، باد سموم کی گرم تھپیڑوں سے لاکھ ہمارا راستہ روکا جائے، لیکن اس گلستان غفوری کا
اور اس گلقدہ تھانوی کا ایک چھوٹا سا بچہ آ کر اس اسٹیج سے وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کرتا ہے کہ تمہاری 1000 عداوتیں ایک طرف، 1000 مخالفتیں ایک طرف، مگر میرا رشتہ اپنے آقا سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی پاک تعلیمات سے، قرآن و سنت سے، فقہ و حدیث سے، تقریر و بیان سے، قلم و کرتاس سے پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر اس کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو گویا کہ ان تمام مخالف ماحول میں ایک ہم سب کے لیے نیک فال ہے۔ انشاءاللہ منفیات میں مثبت، ایک نیگیٹو ماحول میں پوزیٹیوٹی ہم سب کے دل و دماغ میں، ہم سب کے فکر و خیال میں داخل کرنے کے لیے ایک ایسا ہی خوبصورت پروگرام کی ضرورت تھی جو آپ سب حضرات نے ان اساتذہ کی نگرانی میں ہم سب کو سننے کا موقع دیا۔ یقین جانیے آپ کے اس خوبصورت پروگرام سے نہ صرف آپ کی پیشکش اور آپ کی کوششیں سامنے آئی ہیں، بلکہ ہم سب کو نئی توانائی اور ہماری امنگوں اور ہمارے حوصلوں میں نئے پالوں پر لگے ہیں۔ ورنہ وقت آتا ہے جب جذبات سرد پڑنے لگتے ہیں، وقت آتا ہے جب عزم اور ہمت جواب دینے لگتی ہے، وقت آتا ہے جب حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، لیکن واقعی ان بچوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ حوصلہ رکھا اور ان میں وہ توانائی رکھی کہ وہ اپنے بڑوں کو بھی اور اپنے اساتذہ کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا انہوں نے کہ واقعی آپ کی متانت اور سنجیدگی نے، آپ کی شائستگی نے، آپ کے لب و لہجے نے، آپ کے حوصلے اور ایک ایک اشارے نے، آپ کے لب و ابرو نے اور آپ کے پیچ و خم نے، آپ کی تقریروں کے پیچ و خم نے واقعی اس ماضی کو جو کبھی یہاں کے ایک ایک در و دیوار سے اور ایک ایک یہاں کے اس مسجد اور اس صحن اور ان درسگاہوں میں اور اس کھلے میدان میں کبھی ایسے ایسے بیل بوٹے اور ایسے ایسے چہکتے دمکتے پھول ہوا کرتے تھے، ان کی یاد تازہ کر دی۔ آپ ادارے سے وابستہ رہیے، ادارہ آپ کا ہے، اسے پروان چڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے آس پاس، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایک طالب علم بھی ایسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ پڑھ سکتا ہے، اسے حضرت شیخ عبد الکریم صاحب کی قیادت میں اور آپ کی سرپرستی ملنی چاہیے، اسے اپنے ان دیگر اساتذہ کی نگرانی اور استاذی نصیب ہونی چاہیے۔ آپ اس کا ذہن بنائیے، آپ ادارے کے بہترین ایمبیسیڈر اور ترجمان ہو سکتے ہیں۔ آپ جائیے اور ادارے کا بہترین تاثر اپنی فیملی میں، اپنے خانوادے میں، اپنے رشتہ داروں میں پہنچائیے۔ کہیے کہ آئیے ہمارے ساتھ، اتنا خوبصورت ماحول اور اتنا بڑا بہترین ٹرانسپورٹ نظام شہر ہے، ہم لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے گاؤں سے مدرسے تک پہنچتا ہے تو کتنی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ آپ سب سے بہترین ٹرانسپورٹیشن نظام میں یہاں ہیں، جہاں پر سڑک کا انتظام عمدہ ہے، جہاں پر ٹرین کا انتظام عمدہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تعلیم کے لیے بچوں کو ادھر نہیں لا سکتے ہم؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر چھوٹے چھوٹے بچے کی، طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیگر طلبہ کو بھی لائیں۔ ایک اچھی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، تو دوسروں کو بھی ضرور آپ اس طرف متوجہ کیجیے۔ ایک طالب علم سے زیادہ اچھا ترجمان ادارے کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو فارغ ہو رہے ہیں طلبہ، وہ بھی دیگر طلبہ کو ادارے کی طرف متوجہ کریں۔ ہمیں اس کے ساتھ اخلاص کا، للہیت کا، روحانیت کا ایک رشتہ زندگی بھر کے لیے سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تشریف لائے تھے یہاں ختم بخاری کے موقع پر 2020 میں، تو آپ نے بھی اسی طرح کی نسبتوں کا ذکر کیا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں اور حضرت اشرف علی تھانوی کی نسبتوں کا ذکر کیا تھا کہ ایسے ادارے میں تو واقعی ہمیں چل کے اور سر کے بل چل کے آنا چاہیے۔ واقعی آپ بہت خوش قسمت ہیں، اس صوبے میں بہت سے دوسرے اداروں میں ان کو ایسی باوقار اور اتنی عظیم نسبتیں حاصل نہیں ہیں۔
تو بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے دیا. کل سے صبح میں نے شیڈول میں دیکھا کہ صبح کی فروع میں اذکار اور دعاؤں کا پروگرام ہوا. جس طرح کے بچے ہیں اور جس طرح کی قابلیتیں انہوں نے آگے کی فروعات میں جو نسبتاً بھاری اور ذرا اور زیادہ محنت طلب فروع تھی، ان میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس طرح کی قد و کاوش کا مظاہرہ کیا، یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ صبح کی فروع بھی اس سے زیادہ بہتر رہی ہوں گی. لیکن جب سے تقریروں کو سنا، جب سے احادیث کو سنا، عربی اردو تقریریں اور نعت و نبی نعت و حمد کا جو فرا تھی وہ بیت بازی اور بطور خاص وہ حفظ احادیث کا جو ایک خوبصورت پروگرام کل ظہر بعد کل دن میں ہم نے سماعت کیا، جس کا میں حصہ رہا. اچھی کوشش ہے. آپ سب کو حضرت مولانا کی سرپرستی حاصل ہے. آپ کو تخصص فی الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء سے کرنے کا شرف حاصل ہے. تو ایسے جلیل القدر اور متخصص ذمہ داران آپ کو نصیب ہوئے جن کو حدیث سے خاص شغف ہے، تفسیر سے خاص لگاؤ ہے، اور فقہ اور دیگر علوم اسلامیہ سے، ادب و تاریخ سے خاص وابستگی ہے. ایک طالب علم سے کہوں گا اپنی ادارے میں موجودگی کو خوب سے خوب مفید اور نافع بناؤ. آپ کے لیے اتنا عمدہ کتب خانہ ہے اور بچوں کے لیے مستقل چن کر چھوٹے چھوٹے کتاب سے ادارے نے جمع کیے اور آپ کے لیے آوازہ کیے ہیں. وقت نکالیے، دوسری ساری چیزوں کو ایک طرف ڈال کے اپنے آپ کا 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت کتب خانے کے نام کیجیے. ضرور پڑھیے. آج کا وقت کل کے آپ کے مستقبل میں بڑا کام آئے گا. آج آپ نے اپنے وقت کا بہتر استعمال کر لیا، اپنے اساتذہ کی بہترین سرپرستی کو کام میں لیا آپ نے، تو انشاءاللہ کل یہ زمانہ آپ کا انتظار کرتا ہے اور آپ کو بلائے گا، آپ کو سراپا گوش ہو کے سنے گا اور آپ کی ایک ایک بات کی قدر کرے گا. مستقبل اختصاص کا ہے. دو چیزیں ہیں، اخلاص اور اختصاص. اخلاص تو خیر ہر معاملے میں ضروری ہے ہی. اخلاص کے بغیر تو نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تو خون جگر اور جاں کائی اور ہر چیز کے پیچھے جاں بازی اور دل سے کوئی کام کرنا اور اللہ کے لیے کرنا، یہ تو خیر ہر چیز کا اصل الاصول اور راس المال ہے ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اختصاص کی ضرورت ہے. یہ زمانہ اسپیشلائزیشن، اختصاص، وشیشن کا ہے. یہاں پر کسی بھی چیز میں آپ اپنی وشیشتا بنائیے. ایک فقہ میں اگر ہے تو آپ شروع سے فقہی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور فقہ کے بازوق اساتذہ کی نگرانی حاصل کیجئے اور اس جانب آگے بڑھیے. اگر آپ کو زبان و ادب کا ذوق ہے تو اس سلسلے میں کوشش کیجئے کسی بھی چیز میں کوئی ایک فن پکڑو اور اس کے ہو کر رہ جاؤ، اس میں اختصاص اور آخری منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ جب اس فن کی، اس بحث کی ضرورت پڑے گی، وہاں آپ کے خلا کو کوئی دوسرا پورا نہیں کر پائے گا. ضرورت ہے. تو اس لیے حدیث کا جو فرا تھی اس کو مستقبل میں مزید بہتری کے ساتھ، انتخاب بہت شاندار تھا. اس میں احادیث کا جو انتخاب تھا وہ بہت نرالا اور بہت عمدہ تھا. روزمرہ کی عبادات سے، معاملات سے، ہمارے بود و باش سے جڑی ہوئی احادیث تھی جو ضرور اس بات کی غماز تھی کہ اساتذہ نے بہت کوشش کر کے ایک اچھا خاصا چہل حدیث کا مجموعہ آپ کے حوالے کیا ہے. کوشش اس میں یہ کیجئے آئندہ کے حوالہ جات کی پابندی کیجئے. بعض طلبہ نے کیا لیکن بعض بہرحال اس سے اغماز برت گئے. تقریر میں بھی انتخاب بہت شاندار تھا، مگر تقریر کا جہاں تک میرا اپنا تاثر ہے، حفظ کے طلبہ نے عربی درجات کے طلبہ سے مزید بہتر کیا. حفظ کے طلبہ کی تقریریں شعبہ عربی کی تقریر سے بہتر تھی. اس لیے نہیں کہ شعبہ عربی کی تقریر اچھی نہیں تھی مگر جس طرح کی توقع ان کو اپنے شعبے سے اس شعبے میں ہوتے ہوئے تھی، حفظ والے جس قدر بزی رہتے ہیں، جتنا ان کا ٹف شیڈول ہے، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے اتنا عمدہ نمونہ پیش کیا، واقعی کمال تھا. اسی طرح عربی النادی کا پروگرام بھی جاذب تھا، بہت خوبصورت. کوشش کیجئے کہ اساتذہ کی نگرانی میں اچھے جو بولنے والے ہوں، اچھے تقریر کرنے والا، ان کو سنو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، اس خاص پس منظر میں، بطور خاص ریگستان اور راجستھان میں، یہاں پر ہم اپنے لب و لہجے سے اور اپنے اس
انداز سے باہر نہیں نکل پاتے. وہ ٹون اور وہ لہجہ بہت بعد میں نصیب ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ عربیوں کو سنیں, عربوں کو سنیں. شیخ عبد الرحمن العارفی, شیخ قرضاوی اور دیگر جو لوگ ہیں, بہت سارے یوٹیوب آج کل بھرا پڑا ہے. جب بھی تقریر سنیں تو ان کو وہ کیسے اشارے کرتے ہیں. ہم لوگ عربی میں بولیں گے, اشارے اردو والے کریں گے. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اشارہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. بہت ساری باتوں پر اشارے کیے جاتے ہیں تو کس حد تک کیے جاتے ہیں, وہ کس طرح زبان میں جوش اور زور پیدا کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. ہم سب اسی ایک دسترخوان کے خاندہ ہیں, ہم یہی پڑھنے والے ہیں, اسی گلشکدے میں بھی ایک طالب علم ہوں آپ کی طرح. تو ہم سب کے یہ سیکھنے کا عمل ہے. کیا ہی تنقید کی جائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیشکش تو تنقید سے بالا تر رکھنی چاہیے. ان کو سراپا حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اساتذہ نے عمدہ نگرانی کی اور عمدہ پیچھے لگ کر ایک ایک پر محنت کی. جس کا صاف جیتا جاگتا نمونہ ہم نے دیکھا. اس سے زیادہ کیا کہا جائے. ایک بار پھر میں آپ سب کی خدمت میں شکرانہ اور نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. آپ نے انتخاب کیا میرا, مجھ ہیچ مداں کا, جس کو واقعی ابھی ضرورت ہے کہ آپ کی بزم میں آئے, آپ سے سنے اور سیکھے. کئی چیزیں ایسی تھی جو ہم نے خود سیکھی ہیں اور انشاءاللہ اپنے چھوٹے سے ادارے میں ان کو جاری کریں گے, اپلائی کریں گے. بطور خاص یہ جو چہل حدیث کا سلسلہ ہے یہ بھی بہت عمدہ ہے. اور حمد و نعت کی جو فرا تھی, اس میں جس طرح کا کمپٹیشن تھا, ہم نے کبھی اس طرح کا تجربہ نہیں کیا, لیکن ہونا چاہیے. اس میں اتنا, وہ جو نعت لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے سیرت کے پہلو سامنے لاتے ہیں جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی عقیدت اور محبت آپ کی ذات سے ہو جاتی ہے. اس پہلو سے بھی اس روحانیت کو, اس نبوی ذوق اور مزاج کو اپنے اندر طلبہ میں اتارنے کے لیے بھی اس طرح کے فنون کو اور اس طرح کے لطیف فنون کو ہمارے اندر ایجاد ہونا چاہیے. بہت اچھا, بہت بہت مبارک ہے تمام طلبہ اور تمام ان کے اساتذہ. بطور خاص اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے اور انشاءاللہ مستقبل میں اتنے طلبہ آپ سب لوگ لے کے آئے اپنے ساتھیوں کو. ایسا ایک دم زبردست خوبصورت انتظام ہے, اس کے باوجود بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہمارے کچھ ساتھی جو پڑھ سکتے تھے لیکن ہمیں معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم ان کو پڑھانے میں اور ان کو یہاں لانے میں مددگار نہیں بنے. کوشش کیجئے, انشاءاللہ سال کا آخر ہے, انشاءاللہ آئندہ سال نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ اور نئی امنگ اور نئے ولولے کے ساتھ ہم اس دبستان غفوری کے اور شیخ عبد الکریم صاحب اور شیخ عبد الصمد اور شیخ جاوید کے سرپرستی میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ہمارے حوصلوں کو مہمیز کریں گے. یہ بزم آپ کی بزم ہے, یہ دبستان اور گلستان آپ کا ہے. انشاءاللہ اس کی آبیاری, اس کی روحانیت علمی و عملی اور تعمیر اور تربیتی ترقی میں ہم سب کو اپنا بالوں پر خرچ کرنا پڑے گا. ہم سب کو اپنی کسی بھی قسم کا تعاون اپنی نیک نامی کا باعث ہوگا. انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر ان سب کے حسن انتخاب پر میں صدا شکر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. وقت کم ہے, گفتگو بڑھائے کیا, چیر کے رکھنے جگر سمجھائے کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.